یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں یہ، چونکہ یہ بڑے سخت جنگجو اور خونخوار قسم کے لوگ تھے۔ تو سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے جہاں حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ذوالقرنین علیہ الرحمہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ یاجوج ماجوج ہماری طرف آتے ہیں اور بڑا قتال کرتے ہیں، بڑا فساد پھیلاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک دیوار کھڑی کی جسے ہمارے عرف میں عام طور پہ سد سکندری کہا جاتا ہے، یعنی ان کی بنائی ہوئی، ذوالقرنین جن کو سکندر بھی کہا گیا ہے، ان کی بنائی ہوئی دیوار۔ اب اس کے پیچھے وہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ پاک کا وعدہ آئے گا اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن یہ موجے مارتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ہم چھوڑ دیں گے تو یہ موجے مارتے ہوئے آئیں گے۔ ایک تو اس بات کا اعتقاد رکھا جائے گا کہ یاجوج ماجوج ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آ گیا۔ دوسرا یہ کہ قرب قیامت کے اندر یہ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوں گے اور دجال کے فتنے سے لوگوں کو نجات دلا دیں گے، تو پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ پہاڑ کی طرف لے کر چلے جائیں لوگوں کو، کیونکہ اب ایک ایسی مخلوق چھوٹنے والی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو پھر ان کو چھوڑا جائے گا یاجوج ماجوج کو، اور یہ دنیا کے اندر تباہی مچا کے رکھ دیں گے، ساری کھیتیاں، سارے پانی سب ختم کر کے رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آئے گا اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور ان کو پرندوں کے ذریعے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، زمین کو پھر صاف کیا جائے گا۔ تو یہ احادیث طیبہ کے مضمون موجود ہیں۔ اب یہ ہیں کہاں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جس قدر ہمارے یہاں ترقی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہر ایک جانتا ہے کہ ہم زمین، ابھی سمندر نہیں، صرف زمین جو خشکی ہے، اس کے بھی تمام مقامات کو صحیح طور پہ جان نہیں سکے۔ صرف ایمیزون کا جنگل جو اتنا بڑا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ابھی تک اس کو بھی نہیں جانا جا سکا۔ تو چاہے جائے کہ سمندر وہ تو خشکی سے 3 گنا بڑا ہے، تو اس کے جو عجائبات ہیں، اس کے جو مقامات ہیں وہ کہاں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے وہ ہیں کہاں، یہ فی الحال اندازے سب لگاتے ہیں کہ فلاں مقام پر تو فلاں مقام تو فلاں مقام، لیکن کوئی بھی آپ حتمی بات اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ قرب قیامت کے اندر ان کو چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہوگی اتنی بڑی ہوگی کہ یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اپنی اولاد میں سے آپ جہنمیوں کو الگ کر لیں، تو بتایا جائے گا کہ کتنے الگ ہوں گے، تو کہ 999 الگ ہوں گے، یعنی ایک جنتی ہوگا، 999 جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ڈر گئے، تو آپ علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ ان کے اندر یاجوج ماجوج بھی شامل ہوں گے، اور وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں کی تعداد یہ بہت تھوڑی رہ جائے گی، اہل ایمان کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی کہ جو جہنم کے اندر جانے والی ہو۔